الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی
علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی 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 اونچی ذات علی دیے اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کی سے دیوی علی جتنی کی سے دیوی جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے علی جتنی کی سے دیوی علی جتنی کی سے دیوی تاکیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام ربی حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے انتہائی محبتوں سے محمد بلال یوسفی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج کا ہمارا موضوع وہ ہے شان حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت آپ کے یعنی کہ وصال با کمال کے حوالہ سے آج کی خصوصی سایہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لائک شیئر کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ دین کی بات پہنچائیں اس کو شیئر کریں ناظرین کرام شیر خدا اللہ پاک اور رسول پاک علیہ السلام کے محبوب مولا علی شیر خدا قیامت تک کے سیدوں کے والد ہیں مولا علی شیر خدا دنیا کے مقابلے میں آخرت سے محبت کرنے والے مولا علی شیر خدا ظاہر و باطن کے بہت بڑے یعنی کہ عالم اور بہت بڑے مبلغ تھے ناظرین کرام مولا علی شیر خدا پختہ یقین اور اعتماد کے ساتھ درست فیصلے فرمانے والے
والے، مولا علی شیر خدا متقیوں کے پیشوا، مولا علی شیر خدا وعدہ پورا کرنے والے، مولا علی شیر خدا یعنی کہ دین کے دشمنوں سے ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے اور انہیں برباد کرنے والے، مولا علی شیر خدا ایمان والوں کے سردار ہیں، مولا علی شیر خدا بن مانگے عطا کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کا جو امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا۔ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ یعنی کہ اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ کہا یعنی کہ چنا ہوا، اور قرار کہا یعنی کہ پلٹ کر حملے کرنے والے، شیر خدا اور مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ خلیفہ چہارم جانشین رسول زوجہ بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے اور ابو تراب ہے۔ ناظرین کرام، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر قرار کے مولا ہیں ہمارے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ابرار مکہ مدینہ کے تاجدار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند تھے۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کو پیدا ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کی عمر میں دار اسلام میں داخل ہو گئے اور شہنشاہ نبوت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تا دم حیات آپ علیہ السلام کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمر رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ دشمن کا زور بڑھ چلا ہے، یا علی مدد، اب ذوالفقار حیدری پھر بے نیام ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یعنی کہ انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ تو حضرت مولا علی 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ تو 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے کے شدت سے زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف یکشنبہ اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ آخری شعر ہے کہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ ورال ورا ہے، اتنی ورال ورا ہے کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فاز علی المولا، جس کا ہوں میں مولا اس کا ہے علی مولا۔ تو انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ مولا علی مولا کیسے ہیں، ہم اپنے استاد محترم سے پوچھیں گے۔ تو میری خوش قسمتی ہے آج میرے ساتھ میرے استاد محترم تشریف فرما ہے، مفتی اسلام، خطیب پاکستان یعنی آل نبی اولاد عباس
جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید مفتی وقاص شاہ صاحب ہاشمی دامت برکات القدسیہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جناب محترم مبلغ دین اسلام حضرت علامہ عاطی محمود یوسفی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ اور اس سے قبل شعیب اتاری صاحب آپ نے بھی تلاوت بھی فرمائی، نعت بھی پڑھی، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور جناب محترم مقام عزت امام ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مبلغ دین اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب، چند ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب مہمانوں کو اور احمد شاہ صاحب آخر پہ انشاءاللہ نعت شریف سنائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت، آپ سنتے رہیے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ آپ سب مہمانوں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا احسان۔ ماشاءاللہ آپ سے آج گفتگو کرنے کا ایک، میں تو آپ کو نور ہدایت پہ آپ کو میں نے ایک کلندر کا لقب دیا تھا، تو آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جی آپ کی تو محبت۔ آپ یہ بتائیے کہ قبلہ حضرت علی کا، جیسے کہ آج آپ کی یوم شہادت وصال با کمال کے حوالہ سے گفتگو ہے، حضرت علی کے جو فضائل ہیں اور مناقب ہیں وہ کیا ہیں، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ میں آپ کے اس چینل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے مجھ ناچیز کو آپ کے اس چینل کے وساطت سے جہاں جہاں تک آپ کی آواز سنی جاتی ہے، آپ کی گفتگو پہنچتی ہے، وہاں تک ہمارا پیغام محبت بھی پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں آپ کے سوال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کو ایڈریس کروں گا، جی جی، اور اس کی ابتدا کروں گا امام اہل سنت مجدد دین و ملت سبحان اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان سبحان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ القاب جو انہوں نے مولا مرتضیٰ مشکل کشا کے لیے ارشاد فرمائے، کیا کہنے، کیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد 29 اور صفحہ نمبر 364 پر سبحان جو رضا فاؤنڈیشن والوں نے چھاپی ہے۔ سبحان آپ فرماتے ہیں شمع شبستان ولایت، سبحان بہار چمنستان معرفت، سبحان امام الواصلین سید العارفین، سبحان اللہ، کیا فاتح کہنے، سلاسل طریقت، کیا کہنے، مولا المسلمین امیر المؤمنین، سبحان ابو الائمت الطاہرین، سبحان، پاک تینت، کیا کہنے، پاکیزہ خصلت، کیا کہنے، اماموں کے جد امجد، سبحان اللہ، طاہر و مطہر، سبحان اللہ، قاسم کوثر، کیا بات، اسد اللہ الغالب، سبحان اللہ، مظہر العجائب والغرائب، سبحان مطلوب کل طالب، سبحان اللہ، سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب سبحان اللہ، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ کیا کہنے، اور پھر آپ نے یہ تمام القابات عطا فرما کر کیا بات، بیان فرما کر پھر آخر میں اپنے لیے واہ واہ، دعائیہ کلمہ ارشاد فرمایا، وَحَشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ فِي يَوْمٍ عَقِيمٍ، کیا کہنے، کہ یا اللہ قیامت کے دن جب ہر عورت بانجھ ہو چکی ہوگی، جب ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، تو مالک ہمارا حشر مولا مرتضیٰ مشکل کشا کے اس سائے میں کرنا کہ ہمارا نام بھی ان کے غلاموں میں آ جائے۔ کیا بات ہے، سبحان، فرمایا ان کے مناقب جلیلہ و محامد جمیلہ جس کثرت و شہرت کے ساتھ ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ کیا بات، تو یہ فضائل و مناقب جہاں تک اس کی بات ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کے اس قدر فضائل و مناقب ہیں کہ کسی فرد واحد کی زبان آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل نے بھی یہ چیز ارشاد فرمائی، فرمایا جتنی فضیلت کے اندر احادیث آپ کی وارد ہوئی ہیں کسی اور صحابی کے بارے میں اتنی فضیلت کی حدیث بیان نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ آپ کی اس طرح کثرت کے ساتھ حدیث کو بیان کرنے
کہ پیچھے راز کیا ہے. فرمایا آپ کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں اہل بیت کے کثیر تعداد میں دشمن تھے, مولا مرتضیٰ کے کثیر تعداد میں دشمن تھے. تو جہاں وہ لوگ بنو امیہ کی شان میں حدیثیں گھڑ گھڑ کر بیان کرتے تھے, ادھر صحابہ کرام نے لبھائے مصطفیٰ سے سن رکھا تھا کہ مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سوائے مومن کے دل میں نہیں آ سکتی, اور کسی منافق کے دل میں مولا مرتضیٰ کی محبت نہیں آئے گی, اور کسی منافق کے دل میں یعنی کسی مومن کے دل میں حضرت علی کا بغض نہیں آئے گا. تو جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے, انہوں نے غدیر قوم کے موقع پر بن کنت مولا والا اعلان بھی سن رکھا تھا, اور اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ یہ بیان بھی سن رکھا تھا کہ مالک تو اس کا ولی بن جو مولا علی کو ولی مانے, تو اس کو دشمن مان, تو اس کو دشمن رکھ جو مولا علی سے دشمنی رکھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ فضائل و مناقب, وہ محامد جمیلہ جو تاجدار کائنات کے لبھائے مقدس سے نکلنے والے تھے, ان کو اکٹھا کرتے رہے. اور پھر بنو امیہ کے دور میں جب سیدنا مولا مرتضیٰ کو سب و شتم ہوتا تو صحابہ کرام مل کر مولا مرتضیٰ کی شان میں احادیث بیان کرتے تھے. فرمایا اس وجہ سے جو فضائل و مناقب تاجدار ولایت مولا مرتضیٰ کے ہیں, فرمایا کسی صحابی کے لیے وہ فضائل و مناقب حضور علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائے. اور پھر یہاں قبلہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے بھی ایسے فضائل و مناقب بیان اس لیے بیان فرما دیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے علی کا زمانہ کون سا ہوگا. وہ نگاہ نبوت, وہ غیب دان نبی, وہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, وہ غیب دان نبی جانتے تھے کہ جب میرے علی کا زمانہ ہوگا تو اس وقت کثیر تعداد میں دشمن ہوں گے. تو پھر ایسی فضیلتیں میں خود بیان کر جاؤں تاکہ اس کے دشمنوں کا منہ بند رہے اور اس کے دشمنوں کی زبانیں بند رہیں. تو یہ اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کر کے تمام صحابہ کو ازبر کروا دیا کہ دیکھو میرے علی کے یہ فضائل و مناقب ہیں. اور اپنے عمل سے بھی, جیسا کہ امام ترمذی نے اور امام طبرانی نے روایت کیا, حضرت ام عطیہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا جس کے اندر مولا مرتضیٰ مشکل کشا بھی تھے. تو آپ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا, آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے, اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیجا, اے مالک مجھے اتنی دیر تک موت سے ہمکنار نہ کرنا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں, جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں اتنی دیر تک میرے مالک مجھے ظاہری طور پر وفات نہ دینا. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس کو امام ترمذی نے روایت کیا, فرمایا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک پرندے کا گوشت تناول فرمانے لگے, آپ نے دعا کی میرے مالک اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے لیے بھیج, میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر گوشت کھائے. دیکھیں نا جب غذا لذیذ سامنے پڑی ہو نا, مرغن غذا سامنے پڑی ہو, محبوب سامنے بیٹھا ہو تو لذت ہی کھانے کی کچھ اور ہوتی ہے. تو اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام نے عرض کی مالک تو اپنا محبوب ترین بندہ بھیج کہ وہ جو تیرا محبوب ہے وہ میرا بھی محبوب ہوگا تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ گوشت کھائے. تو پھر تھوڑی دیر بعد راوی حدیث امام حضرت انس ابن مالک بیان فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں دیکھا تو مولا مرتضیٰ مشکل کشا آئے اور پھر حضور نے قریب بٹھا کر ان کو وہ گوشت کھلایا اور خود بھی کھایا. قبلہ یہ تو وہ فضائل و مناقب ہیں. اب اس کے اندر دیکھتے چلے جائیں تو وہ کثیر احادیث, کثیر روایات ہیں جو اکثر طور پر ہم سنتے سناتے ہیں, مگر آج کچھ شان علمی کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور پھر وہ چیزیں کہ جو گھر والوں نے بیان کی, کیونکہ گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر والوں کی شان کیا ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. الشرف المعبد کے اندر امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ احادیث روایت کی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ مشکل کشا نے مجھے فرمایا
اے ابن عباس عشاء کی نماز ختم کر کے جبانہ کی طرف آ جانا ایک مقام ہے. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا الحمد کی جو الف ہے نا اس کی تفسیر بیان کرو. ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کی امیر المومنین مجھے تو اس کی جو ہے نا وہ تفسیر نہیں آتی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پورا 1 گھنٹہ الحمد کی الف کی تفسیر بیان کی. 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ. اس کے بعد حضرت علی نے پھر فرمایا اے ابن عباس الحمد کی جو لام ہے اس کی تفسیر بیان کرو. کیا بات. میں نے عرض کی حضرت میں نہیں جانتا. آپ نے پھر 1 گھنٹہ لام کی تفسیر بیان کی. پھر فرمایا ابن عباس ہا کی تفسیر بیان کرو. میں نے انکار کیا. آپ نے ہا کی تفسیر میں 1 گھنٹہ لگایا. پھر فرمایا دال کی تفسیر بیان کرو. میں نے عرض کی قبلہ مجھے نہیں پتا. آپ نے 1 گھنٹہ مزید تفسیر بیان کی اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فجر ہو گئی. فجر ہو گئی. اور پھر آپ نے یہ جب تفسیر کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ ابن عباس اب فرض نماز کی تیاری کرو. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ تمام تفاسیر کو سنا, میں نے اس کو یاد کر لیا اور پھر فرمایا جب میں نے غور کیا تو یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کو حضور نے حبر الامہ اس امت کا سب سے بڑا عالم ہونے کا ٹائٹل عطا کیا. وہ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا علم حضرت علی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چھوٹا سا کوزہ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا حوض ہوتا ہے. میں علم کا شہر ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا جس کو علم کی خیرات لینی ہو وہ حضرت علی کے در پہ آ جائے, اسے وہاں سے علم کی خیرات مل جائے گی. اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علم کے 10 حصے فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا 9 حصے اس میں سے حضرت علی کو عطا فرما دیے. کیا بات. اللہ اکبر. اور پھر قبلہ اس زمن کے اندر میں آخری حدیث بیان کرتا چلوں. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں, میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے آپ کے سینہ پاک پر تھپکی ماری اور فرمایا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ. اے اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھ اور زبان کو ثابت قدم رکھ, ثابت رکھ. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی بھی 2 شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں فرمائی, مشکل نہیں آئی. اور آپ نے جب یہ بات فرمائی تو فرمایا کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے دانے کو پھاڑ کر رزق عطا کیا, فرمایا میں جب بھی فیصلہ کرتا حضور علیہ السلام کی اس دعا کے بعد, اس تھپکی کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس فیصلے میں کوئی جھول نظر آئی ہو. وہ فیصلہ میں نے ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق کیا. اور اس کا سبب کیا بنا؟ یہ جو حضور علیہ السلام نے آپ کو یمن کا قاضی اور یمن کا فیصلہ کرنے والا بنا کر, اس کا سبب کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی, حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے. 2 شخص آپس میں جھگڑتے ہوئے آئے. آ کر جھگڑا انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس اپنی گائے ہے اور میرے پاس ایک گدھا تھا. ٹھیک. اس کے بیل نے, اس کے گائے نے میرے گدھے کو مارا حتیٰ کہ مار دیا. اللہ. اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیں. ٹھیک ہے. وہاں ایک اور شخص بیٹھا تھا, اس نے جھٹ سے کہا کہ جانوروں کے کسی بھی عمل پر گرفت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے سنا, فرمایا علی اس کا فیصلہ کرو. واہ 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 واہ, کیا بات. علی اس شخص کا فیصلہ کرو. حضرت مولا مرتضیٰ نے پہلا سوال کیا, فرمایا دونوں جانور بندے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ واہ 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 واہ, کیا بات. فیصلے کی کیا وسعت ہے, وسعت علمی ہے, وسعت قلبی ہے, اور اس ادراک اور اس سوچ کا زاویہ دیکھے. کہا دونوں
جانور بندھے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے، یا ایک بندھا ہوا تھا یا ایک کھلا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرا گدھا بندھا ہوا تھا اور اس شخص کی گائے کھلی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس کا مالک بھی تھا۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جو مالک اپنے جانور کے ساتھ اس کو لے کر گھما رہا ہو، فرمایا اس پر اس کا دین ہوگا۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، تو جو فیصلہ حضور علیہ السلام کے سامنے، کائنات کے سب سے بڑے قاضی کے سامنے جو فیصلہ میرے مولا مرتضیٰ نے فرمایا، مشکل کشا نے فرمایا، اور پھر جو فیصلہ اس شخص نے کیا کہ جن کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ جب اس کی زبان مقدس سے فیصلہ نکلا، تاجدار کائنات نے اس فیصلے پر اپنی مہر ثبت فرما دی اور اس کو برقرار رکھا۔ تو یہ میرے حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا کی شان علمی بھی ہے اور فضیلت۔ کیا بات ہے، اپنے روشنی کی حدیث کی روشنی میں کمال آپ کے فضائل اور مناقب آپ نے بتائے۔ تو میرا ہمارے ساتھ تشریف فرما رہا ہے جناب مبلغ دین اسلام جناب محترم عاطف محمود یوسفی صاحب۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آپ کیا سنانے والے ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں اشعار ہے کچھ؟ جی جی سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جذب کے چہرے سے کل کا جذب کے چہرے سے گورے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گورے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تعلیم ہے سرے مقدل برا ہوا، مرحب تعلیم ہے سرے مقدل برا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ کمال، بہت خوب آپ نے
ہمیں منقبت مولا علی سنائی. تو قبلہ مفتی صاحب، جی جی قبلہ استاد جی، جی قبلہ کلندر، آپ جزاک اللہ. ارشاد فرمائے جیسے کہ آپ نے ابھی روشنی حدیث کی روشنی میں فضائل اور مناقب بتائے، آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ. جی اس کی صرف ایک حدیث طیبہ کو بیان کروں گا اور دوسری حدیث کے ساتھ کچھ اس کو ریلیٹ کروں گا. جی جی حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ان اول من يدخل الجنت انا و فاطمہ و حسن و حسین سبحان فمحبونا قال من ورائکم. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اے علی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، ٹھیک ہے اس کے بعد تو داخل ہوگا، ٹھیک ہے پھر تیرے پیچھے فاطمہ ہوگی، ٹھیک ہے ان کے پیچھے حسن ہوں گے واہ اور واہ. پھر حسین ہوں گے. سبحان یہاں مولا مرتضیٰ نے فرمایا عرض کی فمحبونا یا رسول اللہ، جو ہم سے محبت کرنے کیا والے ہیں، بات ہے، کیا کہنے، کیا جو ہم سے محبت کر محبت کرنے والے ہیں. فرمایا قال من ورائکم. اور اس حدیث کو امام مستدرک نے روایت کیا واہ واہ. اپنی صحیح کے اندر. فرمایا جو تم سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ تمہارے پیچھے پیچھے چلے جائیں. کیا بات، لہذا کیا جو کہنے، شخص کیا بات. جو شخص بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن مولا مرتضیٰ مشکل کشا کی صف میں کھڑا کر کے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اور پھر قبلہ یہ ایک حدیث طیبہ جس کو امام قرطبی نے اپنی الجامع لاحکام القرآن کے اندر اپنی تفسیر قرطبی کے اندر بیان فرمایا. ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنت سجی ہوئی ہوگی اور اچانک سے روشنی بڑھ جائے گی، روشنی بڑھ جائے گی. سبحان تو جنتی پوچھیں گے اس جو رضوان ہوگا جنت کا ٹھیک ہے کہ لیست حاضی شمسن، یہاں سورج بھی نہیں ہے، لیست حاضی قمرن، نہ سورج ہے نہ چاند ہے، واہ واہ تو پھر روشنی کیسے بڑھ گئی؟ تو وہ رضوان کہے گا کہ مولا مرتضیٰ اور سیدہ کائنات آپ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو کسی وجہ سے مسکرائے ہیں، جنت میں روشنی بڑھ گئی. کیا بات، اللہ کیا بات ہے، روشنی بڑھ گئی. واہ واہ واہ. تو قبلہ جن کے مسکرانے سے ہائے. جنت کی روشنی بڑھ جائے، واہ واہ واہ. ان سے محبت جو شخص کرتا ہے تو کیا وہ اس دن اپنی روشنی سے محروم کر دیں گے؟ اللہ اکبر. تو یہ ان کا فیض. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھیں میری اہل بیت جو ہے یہ مثل سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا. ٹھیک ہے تو جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا کے اندر، اچھا وہ محبت جس محبت کے اندر غلو نہ ہو، اور جس محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی تنقیص لازم نہ آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. کیوں میں اکثر قبلہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو محبت اہل بیت کا درس کون دیتا؟ اللہ صحابہ ہی نے تو سکھایا ہے کہ محبت اس طرح کرو. واہ. امام حسن پاک نکلے نا عصر کے بعد، کیا کہنے، حضرت صدیق اکبر نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے اے حسن تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تو علی کی مثل نہیں ہے. اور میرے مرتضیٰ میرے مشکل کشا دیکھ کے مسکرا رہے تھے. تو اگر اہل بیت کی محبت کا سبق لینا ہے تو صحابہ سے لو. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ جو بناوٹی لوگ ہیں نا، یہ بناوٹی لوگوں سے محبت اہل بیت لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو پروردہ مصطفیٰ ہیں، جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں شب و روز گزارنے والے ہیں، صحابہ کے اہل بیت کی محبت کا درس لینا ہے تو پھر ان سے لو نا. صدیق اکبر سے لو، عمر فاروق سے لو، عثمان غنی سے لو، سلمان فارسی سے لو، حضرت عمار سے لو، حضرت سمیہ سے لو. انہوں نے درس سے محبت
اہل بیت دیا ہے. اور پھر اگر کسی نے محبت صحابہ سیکھنی ہے تو وہ بھی کسی ناسبی کے پاس نہیں، اہل بیت سے، اہل بیت سے پوچھو کہ صحابہ کی عظمت و شان کیا ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام کی محبت ہو یا اہل بیت کی محبت ہو، یہ ان دونوں سے لو تاکہ تمہارا ایمان پختہ ہو جائے. بات ہے، کیا بات اللہ ہے. اب ہوئی نا بات کلندر والی، کیا کہنے. اچھا، افضلیت علی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. یہ ایک ایسا سوال ہے قبلہ جو بڑے ایک صدیوں پر محیط ایک چیز ہے. قبلہ میں یہاں پر ایک فکر بھی دینا چاہوں گا حضرت. فکر یہ دینا چاہوں گا، آج جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، اور پھر صرف مسلمانوں کی بے حرمتی نہیں، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں. قبلہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں نا، اور پھر مسلمانوں کا طرز عمل دیکھیں. ہمیں ان باتوں میں الجھا کر کہ کون افضل ہے، کون پہلا خلیفہ ہے، ہم ان باتوں میں جھگڑ رہے ہیں اور وہ شعائر اسلام کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں. میں یہ بس فکر کے طور پر یہ بات کہہ گیا ہوں. بس جہاں ایک حدیث کوٹ کر کے میں اس کو مکمل کر رہا ہوں. ہم کسی سے نہیں پوچھتے کہ افضل کون ہے، ہم سیدھا مولا مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. واہ 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 واہ. آپ کے بیٹے سیدنا محمد بن حنفیہ، میری کتاب ہے قبلہ مجموعہ عقائد و اصول فقہ، نظامیہ کتاب گھر والوں نے چھاپی ہے، 400-450 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ عقائد پر مبنی ہے، دوسرا حصہ اصول فقہ پر مبنی ہے. اس کے اندر میں نے یہ حدیث پاک کوٹ کی ہے. محمد بن حنفیہ نے عرض کی، ابا جان حضور علیہ السلام کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر فاروق. سبحان اللہ. تو یہاں قبلہ میں ایک بات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے مکمل کر رہا ہوں. جب حضور علیہ السلام مدینہ آئے نا تو یہودی روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کرتے تھے کہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. یعنی ان کے بارے میں اتنا غلو کرتے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ کی محبت میں حضور کو نہیں مان رہے تھے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم صرف موسیٰ کو نہیں، موسیٰ کے نظریے کو بھی مانتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. تو صرف موسیٰ کو ماننا کمال نہیں، موسیٰ کے نظریے کو ماننا بھی کمال. اور اگر حضرت حضور نے فرمایا اگر موسیٰ بھی اس دور میں ہوتے تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھتے. کیا بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا نظریہ یہ تھا کہ حضور آئے ہیں تو پھر حضور کا ہی کلمہ پڑھنا ہے. کیوں؟ حضور کے سامنے میری نبوت کا کوئی بھی میری نبوت اور رسالت کو حضور کے سامنے نہیں چلے گی. بے شک. کیا کہنے. میری نبوت اور رسالت حضور کے سامنے نہیں چلے گی. موسیٰ علیہ السلام کا نظریہ یہ تھا. آج اگر کوئی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرے، قبلہ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرے اور نظریہ علی کو نہ مانے، محبت علی کا دعویٰ کرے، نظریہ علی کو نہ مانے، قول علی کو نہ مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں بلکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت علی سے محبت کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قول ہے کہ حضور کے بعد افضل سیدنا صدیق اکبر. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں، ہم اس پہ اپنی افضلیت کا عقیدہ رکھتے ہیں جو مولا مرتضیٰ نے دیا. ہم صرف علی کو ہی نہیں مانتے، علی کے قول کو بھی مانتے، علی کے نظریے کو بھی مانتے. کیا بات ہے. بہت خوب بتایا جی. بہت خوب. اچھا یہاں بس آخر میں علماء کی نگرانی میں ان کے جوتے اٹھا کر جہاں تک پہنچا ہوں آخری بات کہہ دوں. قبلہ عقیدہ اور محبت میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قبلہ عقیدے میں اور محبت میں فرق ہوتا ہے. عقیدے میں انسان مکلف ہوتا ہے، محبت میں مکلف نہیں ہوتا. اللہ کیا کہنے. جی عقیدے میں مکلف ہوتا ہے،
مگر محبت میں مکلف نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک جہاں تک میری ازواج مطہرات کی جو ان کے درمیان جو عدل کا معاملہ ہے اس میں تو میں مکلف ہوں, مگر مالک جو میں عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں نا اس کے بارے میں نہ پوچھنا. کیا بات ہے, کیا کہنے, جو میں عائشہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے نا میری اس کے بارے میں نہ پوچھنا. کیا بات. باقی جہاں تک عدل کا تعلق ہے تو میں عدل سب میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور حضور علیہ السلام نے عدل کر کے بھی سب سے بڑے عادل, عدالت جن کے در پہ آ کے بھیک مانگے, انصاف جن کے در سے آ کر بھیک مانگے, اگر وہ عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا. فرمایا عدل کے اندر میں پیچھے نہیں ہوں, مگر مالک میں عائشہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں, اس کے بارے میں نہ پوچھنا. تو عقیدہ یہ ہے کہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, خلیفہ بلا فصل. بے شک عقیدہ یہ ہے. مگر کوئی شخص اگر محبت علی سے زیادہ کرے نا, اللہ اکبر, تو پھر اس پر فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ عقیدتوں میں عقیدے کے اندر مکلف ہوتا ہے, محبتوں میں مکلف نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی ٹوٹ کر حضرت علی سے محبت کرتے تھے اور خود حضور کی ذات بھی علی سے محبت کرتے. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. آپ نے آج تو مولا علی کا حق ادا کر دیا آپ نے شان بیان کر کے. تو سید بادشاہ پھر سید بادشاہ ہوتے ہیں حضور, اور پھر مفتی اسلام بھی ہیں, اور کلندر کا لقب بھی ہے. کیا کہنے, کلندر کی بولی بولتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم حضرت علامہ ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب, آپ تشریف فرما ہیں. تو قبلہ آپ یہ بتائیں فضیلت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارا بلال بھائی, علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان فرمائی, اور فضیلت کے اعتبار سے بھی محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کا فرمان جو سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے, وہ بھی بیان فرمایا. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا ہم نہیں کہتے بلکہ اللہ حکم فرما رہا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا. سبحان. اور میں علامہ صاحب کی بات سے آگے عرض کرتا ہوں کہ جب محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی ابا جان دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, تو فرماتے ہیں میں نے تیسرے نمبر پر نہیں پوچھا کہ کہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے لیں. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا کہ اگر پوچھ لیتے تو سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لینا تھا. کیا بات ہے, کیا کہنے, کیا بات ہے. تو نمبر جو فضیلت ہے وہ خود ہی بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. پھر علامہ صفوری علیہ الرحمہ نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ ایک دن سیدنا جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سیبوں کا طباق لے کر آئے. اچھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارک اقدس میں وہ طباق سیبوں سے بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو سب سے پیارا ہے یہ سیب اسے عطا فرمائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سیبوں کا طباق ہے, وہ سیب ہے. واہ واہ. جبرائیل علیہ السلام عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پیارا ہے اس کو سیب عطا فرمائے. کیا بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طباق سے ایک سیب نکالا, اس کی ایک جانب لکھا ہوا تھا ہادی ہدیۃ من اللہ لابی بکر الصدیق, یہ اللہ کا تحفہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے. اور دوسری طرف اس کے لکھا ہوا تھا من ابغض الصدیقی فہو زندیق, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا یہ بے دین ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا یہ بے دین ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں, اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت ہو, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت نہ ہو تو یہ بے دین انسان ہے. ٹھیک ہے. اور بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے, میں نے ایک
علامہ صاحب کی زبان سے سنا، کہتے ہیں یہ جو سنیوں نے نا اہل بیت کو جو ہے شیعوں کے حوالے کر دیا، توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، استغفر۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جب تک اہل بیت سے محبت نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اس طرح کی گفتگو کر کے اور اس طرح کے الفاظ بیان کر کے عوام میں فتنے نہیں ڈالنے چاہیے۔ یاد رکھیں اگر اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے، پھر بھی ایمان بیکار ہے، کسی کام کا ایمان نہیں، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ بے شک اگر صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے، پھر بھی جسم میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان جسم میں تبھی ہوگا کہ جب صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہوگی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک اور شعر نکالا، اس پر لکھا ہوا تھا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ واہ واہ واہ، دوسری طرف لکھا ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ کا دشمن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شعر نکالا، اس پر لکھا ہوا تھا یہ اللہ کا تحفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ کیا بات، دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دشمن جو ہے یہ اللہ کا دشمن ہے۔ پھر چوتھی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طباغ میں سے سیب نکالا، اس پر لکھا ہوا تھا یہ تحفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے، یہ اللہ کا تحفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ دوسری طرف لکھا ہوا تھا علی رضی اللہ عنہ کا دشمن اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، اب یہ غور فرمائے بلال بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا سیب نکالا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام کیوں نہیں نکلا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام کیوں نہیں نکلا؟ ٹھیک ہے، بلکہ پہلے سیب پر علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام نکلا، دوسرے سیب پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام نکلا، تیسرے سیب پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام نکلا، چوتھے سیب پر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا۔ یہ ہم نے نمبرنگ نہیں لگائی، یہ ترتیب ہم نے نہیں دی، بلکہ اللہ اس کے مصطفیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ تو وقت تھوڑا ہے تو اسی پر میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کا جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ بہت خوب۔ ناظرین کرام، چونکہ وقت جو ہے وہ سحری کا ہوا چاہتا ہے، تو ناظرین کرام آپ نے ابھی فضیلت اور شان مولا علی اور فضائل اور مناقب مولا علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، افضلیت کے علی کے بارے میں آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ بہت ہی خوب آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ قبلہ استاد محترم مفتی اسلام اور قبلہ ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب آپ بتا رہے تھے، تو ایک بات میرے ذہن میں آئی، قبلہ مفتی صاحب آپ بھی قبلہ آپ بھی سماعت کریں۔ وہ بات یہ ہے کہ میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا، تو اس میں نا فٹ بال کو ادھر سے بھی ٹھڈا پڑ رہا تھا، ادھر سے بھی ٹھڈا پڑ رہا تھا، ٹھڈے پہ ٹھڈا وہ کھائی جا رہا ہے، ٹھڈے پہ ٹھڈا کھا رہا ہے۔ لیکن وہاں پہ قلندر بیٹھے تھے، وہاں پہ سید بادشاہ بیٹھے تھے۔ میں نے کہا حضور ایک بات تو بتائیں، اس بیچارے فٹ بال کا قصور کیا ہے؟ یہ ٹھڈے پہ ٹھڈا کیوں کھا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ قلندر کی بولی بولتے ہیں اور کہتے ہیں او پتر سن اے اندروں ویلا تا ٹھڈے کھان دے ہے، اندروں ویلا ہے تا ٹھڈے کھا رہا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، جڑا اندروں ویلا ہوئے وہ ٹھڈے کھاندا ہے، جڑا اندروں ویلا ہوئے وہ ٹھڈے کھاندا ہے۔ آج چچنیا میں دیکھ لو ٹھڈے کھا رہے ہیں، برما میں دیکھ لو ٹھڈے کھا رہے ہیں، پاکستان کو ٹھڈے پڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا امت مصطفیٰ کا، یا الہی امت مصطفیٰ کا قصور کیا ہے؟ یہ ٹھڈے پہ ٹھڈا کیوں کھا رہا ہے؟ کہاں اندر سے فارغ ہو گئے، اندر سے ویلے ہو گئے، اندر کچھ نہیں ہے، اندر سے خالی ہے اس فٹ بال کی طرح، اس لیے ٹھڈے پہ ٹھڈا کھا رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا آج ادھر علی آ جائے، واہ واہ، آج ادھر علی آ جائے تو کشمیر خیبر کے نقشے میں بدل جائے گا۔ آج ادھر علی آ جائے تو کشمیر خیبر کے نقشے میں بدل جائے گا۔ آج ادھر محبت اہل بیت آ جائے، محبت صحابہ کرام آ جائے تو کشمیر کیا، پاکستان کیا، یہ خیبر کے نقشے میں بدل جائے گا۔ ناظرین وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو فضائل اور یہ فضائل اتنے بتاؤں کہ نہ جانے رات تو کیا زندگی کا حصہ بیت جائے۔ تو ہمارے ساتھ حضور آل نبی اولاد عباس سید بادشاہ تشریف فرما ہے، تو آپ سے میں گزارش کروں گا سید احمد جمال شاہ صاحب ہاشمی، آپ ہمیں کیا سنانے والے ہیں؟ منقبت مولا علی۔ جی ارشاد فرمائیں۔
زمانے کا سغارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سغارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سغارا ہے علی مولا، علی مولا، کیوں؟ کیونکہ نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، اور علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل ٹل ہی جاتی ہے، مولا، 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 علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل ٹل ہی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ سہارا جو ہمارا ہے علی مولا، علی مولا، سہارا جو ہمارا ہے علی مولا، علی مولا، اور ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو، ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو، سبھی کا ایک نعرہ ہے کیا؟ علی مولا، علی مولا، آجا بندیا آ کے بہ جا، آجا بندیا آ کے بہ جا، کیونکہ ویڑا چلیا پار علی دا بن جا تابیدار علی دا، بہت ہی خوب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ مفتی صاحب آپ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الہ العالمین، ہمارا یہاں مل بیٹھنا، یہ رمضان ٹرانسمیشن کرنا اور یہاں پر بیٹھ کر تیرے محبوب کا، مولا مرتضیٰ کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا ذکر کرنا، مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس ذکر کا صدقہ مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، غم زدہ کے غم غلط فرما، بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار حلال عطا فرما، بے اولادوں کی جھولیوں کو سرسبز و شاداب فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ مالک یہ جتنے احباب اس ٹرانسمیشن کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیمرہ مین ہوں، اینکر ہوں، جو اسکالرز ہوں، میرے مالک اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یہ جس
پلیٹ فارم پر یہ پروگرام کو چلایا جا رہا ہے، میرے مالک اس کو اپنی خاص عطا سے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ قبلہ یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما، اور ان کے سائے میں میرے مالک جیسے ان کی برکتیں، ان کی رحمتیں، ان کے فیوز و برکات ان کی زندگی میں تھے میرے مالک، ان کی قبر انور سے اسی طرح فیوز و برکات میرے مالک ہم سب کو اسی طرح عطا فرما۔ قیامت والے دن میرے مالک ان کے سائے میں ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب پکارا جائے کہ اپنے اپنے امام کے پیچھے آؤ تو مالک ہمیں امام یوسفی کا پیروکار بنانا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔